صفحے کے شروع سے لائن نمبر 4 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے تمہیں انفروا فی سبیل اللہ کہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور نہیں ہے دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں گے، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر دیں گے تمہاری جگہ دوسری قوم کو، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ رب العزت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، عرب جو تھے وہ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے.
جو یہود النصارہ تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ مسلمانوں نے چند ہی سالوں میں حکومت ان کی آ چکی ہے اور اسلامی حکومت کا اعلان ہو چکا تھا. تو انہوں نے ابو عامر جو ایک راہب تھا اس کو روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ مسلمان جو ہے ایک طاقت بن چکے ہیں اور یہ آپ کے لیے بھی ایک آزمائش ہے اور اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے روم کے اوپر حملہ کر دینا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، صرف اس کو ان لوگوں نے اکسانے کے لیے کہ یہ ان کے اوپر حملہ کرے تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں. اور جب روم کے بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی، وہ پہلے خبریں سن چکا تھا کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ سے فتح ہو گئی، اب فلاں سے فتح ہو گئی، جدھر وہ جاتے ہیں وہ فتح ہی ہو رہی ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوا، اپنی فوج کو جمع کیا، وزیروں مشیروں کو جمع کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ یہی کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر جا کر حملہ کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ کل ہمارے لیے بھی خطرہ ثابت ہوں گے. تو انہوں نے مختلف علاقوں میں جہاں تک اس کی حکومت تھی پیغام بھیجا کہ فوجوں کو میرے پاس بھیج دیا جائے، اور فوجیں جو تھی وہ تبوک کی سرحد کے اوپر جمع ہونا شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تبوک کی سرحد کے اوپر فوجیں جمع ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا قبل اس کے کہ فوجیں جو ہیں اسلامی جو ہے ریاست کے اندر داخل ہوں اور مدینہ کے اندر داخل ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے جا کر مدینہ سے باہر نکل کر ان کی سرحد کے اوپر جا کر ان کا مقابلہ کریں. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، تو یہ وقت وہ تھا کہ جسے قرآن پاک نے فرمایا تنگی والا سال، بہت تنگی والا سال تھا. کئی سالوں سے فصلیں بہت کم ہو رہی تھی، کہاں سالی کا شکار تھے. تو اس سال فصلیں اتنی زیادہ تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور پھر گرمی کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ برداشت سے باہر تھی. جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو مسلمانوں کے دو دھڑے تھے. ایک تو منافقین تھے جو یہ طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے تھے کہ دیکھو منافق جو روم والے ہیں وہ تو اپنی سرحد کے اوپر ہیں، اسلامی ریاست کو چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی، اسلامی ریاست کے اندر داخل تو نہیں ہوئے، یہاں ہمارے پاس آ کر لڑے تو نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم دے دیا کہ وہاں چلیں، اتنا لمبا سفر ہے، 15 دن تو مسلسل سفر کر کے پھر ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، اور اب فصل آئی ہے، اب اگر فصل نہیں کاٹیں گے تو یہ گر جائیں گی. تو جو مخلصین تھے انہوں نے فوراً تیاری کی اور اپنا سارا ساز و سامان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو منافقین تھے اور ان کو تنبیہ فرمائی، اور جو مخلص لوگ تھے ان کے اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی. اب منافقین کا یہ پروپیگنڈا چلتا رہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر ہر چیز کو قربان کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ غریب ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، جس قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ بڑی طاقتور اور جنگجو قوم ہے. اسلامی جب سے یہ اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ پہلا لشکر تھا جو اتنا بڑا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر جو ان کے مقابلے کے لیے جا رہا تھا، اور جس کی کمان خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر گئے، گھر کا سارا ساز و سامان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں جو تھے جانور تھے، لوگوں کا خرچہ اپنے اوپر اٹھا لیا کہ ان سب کا جو خرچہ ہے وہ میں ادا کروں گا. تو اس طرح صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور جس وقت یہ اسلامی لشکر یہاں سے روانہ ہوا اور ابھی تبوک کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تبوک کی سرحد سے پیچھے ہی سے، لیکن اللہ رب العزت نے روم کے بادشاہ کے دل کے اندر ایسا روب اور دبدبہ ڈال دیا. اس نے فوراً یہ اعلان کیا کہ ہماری جو فوجیں ہیں وہ سرحد کو چھوڑ دیں، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ بھی جو ہے دن پڑاؤ ڈالا، پھر واپس آ گئے. لیکن مسلمانوں نے جو پکے سچے مسلمان تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، اتنے سالوں کے بعد فصل آ رہی ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل پڑے. تو یہاں رب ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں نکلو، حساکتم الی الارض، کہ تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟
تو یہاں فرمایا کہ یہ جو جہاد، سب سے پہلے تو جہاد انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہے، کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اسے جہاد اکبر کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا الی الجہاد، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الاکبر، ہم جو ہے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب گھروں کے اندر جائیں گے تو پھر اس وقت دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، اپنے آپ کو دین کی طرف لانا، خود دین کے اوپر عمل کرنا، حرام حلال کی پہچان کرنا، جائز ناجائز کی پہچان کرنا۔ فرمایا اصل جہاد تو وہ ہے، ایک تو جہاد وہ ہے کہ انسان دوسروں کو کہہ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان اپنا نفس جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر دیندار ہیں لیکن ان کے معاملات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ معاملات کو درست رکھنا، معاملات کی درستی، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر وہ ہے جو تم گھر میں رہ کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو گے، اپنے نفس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے اوپر آمادہ کرو گے، اپنے نفس کو دین کی طرف لے کر آؤ گے، کسی کا حق نہیں کھاؤ گے، کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے۔ فرمایا جب تم اپنے معاملات درست کر لو، سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ جہاد ہے، پھر فرمایا اس کے بعد اپنے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، پھر جہاں تک انسان کی آواز پہنچ سکے ان لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا اراضیتم بالحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فرمایا دنیا کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ فرمایا انسان جتنا بھی پیسہ جمع کر لے لیکن کھاتا وہی ہے جو انسان کے نصیب کے اندر ہوتا ہے، وہی روٹی کھاتا ہے۔ اور فرمایا اگر جمع کر لے، جمع کے انبار بھی لگا لے، تو فرمایا لیکن جب دنیا سے جاتا ہے سارا مال و دولت یہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، دولت ہے، اگر کسی انسان کو تھوڑی سی بھی حاصل ہو گئی تو دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں ان سب کے مقابلے میں وہ آخرت کی دولت زیادہ ہوگی، وہ کبھی چھینے کی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ ہر دن بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح نہ دو۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے دانشور ہیں جو دین کے بارے میں اپنی عقل کو دیکھتے ہیں، دین کا ہر مسئلہ اپنی عقل کے اوپر پرکھتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقل کو بات نہیں لگتی، اچھا ٹھیک ہے یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے لیکن یہ بات عقل کو نہیں لگ رہی۔ اب فرمایا جس طرح وہ منافقین تھے، وہ کہتے عقل کو تو بات نہیں لگتی، اتنا لمبا سفر انہوں نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کی، وہ اس طرح کرتے رہے اور وہ وہی رہے۔ اور جو تھے مخلصین تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، تو اللہ رب العزت نے اسلام کا روب اور دبدبہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا اور جنگ سے بھی بچا لیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ اصل کے اندر مخلصین وہ ہیں، صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر آپ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، فرمایا دنیا کی زندگی تو قلیل ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، یہ آیت ہمیں جوڑتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان دو چیزوں کے اندر برابری ہو جاتی ہے، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف دین ہے، تو انسان دین کا تو نقصان کر لیتا ہے لیکن دنیا کا نقصان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرما دیا کہ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن آخرت کا نقصان نہ ہو، کیونکہ دنیا تو بہت قلیل ہے۔ اللہ تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم تبلیغ نہیں کرو گے، اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، اگر تم حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، اگر تم کفر کو نہیں روکو گے، تو فرمایا يعذبكم عذابا أليما، پھر اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دے گا، ويستبدل قوما غيركم، اور پھر فرمایا غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ آج ہم دیکھ لیں اسلامی ریاست ہے، اکثر مسلمان رہنے والے ہیں لیکن ہمارے اوپر جو حکومت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کافروں کی غلام ہے۔ حکومت کافروں کی وجہ سے آ رہی ہے، بجلی کی قیمتیں وہ بڑھا گھٹا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں وہ بڑھا گھٹا رہے ہیں اور سارا حکم انہی کا چل رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے جب مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو پھیلانا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ ہر بات کے اندر اپنی فکر کر رہا ہے کہ میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میری ہر چیز کو اپنے کام کے اندر ہی لگا ہوا ہے، اور اسے کچھ نہیں ہے کہ اسلام بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جائے۔ فرمایا جب لوگوں کا یہ رویہ بن جاتا ہے تو پھر فرمایا اللہ رب العزت غیروں کو، غیر قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فرمایا تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
اللہ رب العزت غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ رب العزت ایسا کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہے، کتنے اسلامی ممالک ہیں اور ان کی جو حکومتیں ہیں وہ غیروں کے غلام ہیں، ان کی بات مانتی ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا ظالم تھا کہ اپنا مال بڑھا رہا تھا، اپنی مال و دولت جمع کر رہا تھا، لیکن جو اس کی حکومت تھی، جو اس کی جو رعایا تھی، وہ بھوک سے مر رہے تھے، ان کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ اور جب دوسرے بادشاہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی حکومت چھین لی، تو اس کے کمرے کے اندر بند کر دیا، اور کمرے کے اندر بند کرنے کے بعد کہا کہ اس کا دانا پانی بند کر دیا جائے، یہ اتنے سونا چاندی سامان جو جمع کیا ہے یہ اس کے کمرے کے اندر جمع کر دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ یہ جو آپ نے اپنے ملک کو برباد کر دیا ہے اس مال و دولت کے لیے، اس پیسوں کے انبار لگانے کے لیے، یہ تیرے پاس جمع ہے۔ اب فرمایا وہ پیسہ، ہر چیز تو موجود تھی لیکن پیسہ تو انسان نہیں کھا سکتا، کھانے کے لیے تو انسان کو روٹی چاہیے، دانا چاہیے۔ تو فرمایا انسان جتنا بھی جمع کر لے، آخر انسان نے ساتھ کچھ نہیں لے کر جانا، کھائے گا انسان وہی جو انسان کے نصیب کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جب زندگی گزارتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پھر انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو گزشتہ قوموں کے واقعات سناتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ بندے اس کے اندر غور و فکر کر کے ان گناہوں سے بچ جائیں اور خود کو سیدھے راستے کے اوپر لے آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔